السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف وتھ اسد۔ تاریخ کی وہ شخصیت جس کی سخاوت کی مثال آج بھی لوگ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے سخاوت کے جذبے سے اپنی پہچان بنائی۔ سخاوت یا سخی، ہم نے بچپن سے بس ایک ہی نام سنا ہے، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ اسٹوری ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ کہانی ہو۔ جی ہاں، ایک ہی نام، وہ عظیم شخصیت جس کا نام ہے حاتم طائی۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس عظیم شخصیت کا محل نما پرانا قلعہ، اس کی قبر، اس کا علاقہ اور اس کے زیر استعمال کچھ کنویں دکھائیں گے۔ یہ علاقہ سعودی عرب کے حائل سٹی سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ حاتم طائی بذات خود ایک نان مسلم تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8 سال بعد اس دنیا سے وفات پا گئے۔ بعد میں اس کے 2 بیٹے اور بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ ابھی ہم موجود ہیں حاتم طائی کے محل نما گھر میں، جس کو یقیناً اس دور کا جدید ترین محل تصور کیا جاتا ہوگا۔ حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا۔ طائی ان کے قبیلے کا نام ہے۔ حاتم کی والدہ خود بھی سخی طبیعت کی تھی، جبکہ اس کے دادا تھوڑے تنگ طبیعت کے تھے۔ حاتم کے دادا نے حاتم کو اونٹوں کی ذمہ واری دی تو حاتم نے ایک دن میں 300 اونٹ تقسیم کر دیے۔ حاتم کے بارے میں مشہور تھا کہ ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر وہ 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حاتم کے قلعے کی 4 دیواری ہے جس کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ ان میں سے کافی چیزیں ڈسٹرائے ہو گئی ہیں، پر ان کے بیسز اور نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ جگہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کچھ گھر جو کہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ یہ سامنے حاتم طائی کا محل یا گھر۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، یہ یقیناً اس دور کی ڈبل فلور بلڈنگ ہوتی ہوگی جیسے کہ لگ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً یہ ڈبل فلور منزل ہوا کرتی ہوگی۔ چھت لکڑیوں کی بنائی گئی ہے اور سارا کام مٹی کا۔
اتنی مضبوط ہے کہ ابھی تک دیواریں قائم ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کمرہ نظر آ رہا ہے جس کی یہ پہچان ہے کہ یقیناً یہ ڈبل فلور بنگلہ یا محل ہوتا ہوگا۔ سامنے بھی کچھ گھر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچے مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس جگہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جو کہ حاتم طائی کے بیٹوں نے بعد میں بنائی تھی۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد تھی۔ یہاں پہ ایک قبرستان موجود ہے جس کو 4 دیواری کے ساتھ سیو کیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں حاتم طائی اور اس کی فیملی کے ممبر دفن ہیں جن کی قبریں اب بھی موجود ہیں۔ یہ جو بڑی قبر سامنے نظر آ رہی ہے یہ حاتم طائی کی قبر ہے۔ یہ اس عظیم شخصیت کی قبر ہے جس کی مثال جس کو دنیا آج بھی سخاوت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور لوگ سخاوت کی مثالیں حاتم طائی کا نام لے کے دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آپ حاتم طائی کا محل دیکھ لیں اور اس کی قبر دیکھ لیں، یہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، سب کچھ یہیں پڑا ہے اور ختم ہو گیا ہے۔ باقی صرف اور صرف بچا ہے حاتم طائی کی اچھائی، حاتم طائی کے اچھے کام، اس کی سخاوت۔ اسی کو آج بھی لوگ مثال بناتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا اور اس کی چیزیں سب ٹیمپریری ہیں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے حاتم طائی کی سخاوت کو جانچنے کے لیے اس سے اس کا مشہور اور قیمتی گھوڑا مانگنے کا ارادہ کیا اور مسافر بن کے حاتم طائی کے گھر آ گیا۔ رات کو حاتم طائی کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حاتم طائی نے وہ گھوڑا ذبح کر کے اس آدمی کی مسافر کی خدمت کی۔ بعد میں جب حاتم طائی نے اس مسافر سے آنے کا سبب پوچھا تو مسافر نے عرض کیا کہ میں آپ سے آپ کا گھوڑا مانگنے آیا ہوں۔ تو حاتم طائی نے مسکرا کر بولا، یہ جو ابھی آپ نے گوشت کھایا ہے یہ اسی گھوڑے کا ہے، افسوس اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کو گھوڑا دے دیتا۔ تو وہ آدمی حاتم طائی کی سخاوت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ابھی آپ لوگ حاتم طائی کی بستی کا ایک اور گھر دیکھ رہے ہیں جو کہ موجود ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے کچے مٹی اور لکڑی کی چھت سے بنا ہوا ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے اتنے قصے اور واقعات ہیں کہ ہم یہاں پہ اگر بیان کرنا بیٹھ جائیں تو شاید مہینوں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حاتم طائی کی زندگی میں
ہمارے ایشیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کئی ہٹ فلمیں اور ڈرامہ سیریز بنائے گئے ہیں۔ یہاں پہ قدیم زمانے کے 2 کنویں بھی موجود ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی اور اس کے قبیلے کے لوگ ان کنووں سے پانی پیتے تھے۔ ان کنووں میں اب بھی پانی موجود ہے، جو کہ موٹر کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔